جو کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، صدقہ و خیرات مت روکو۔ سنیے، صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ جو لوگ بعض اوقات تنگی کے شکار ہوتے ہیں نا، وہ چیک کریں کہ یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا۔ یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا، بس بھائی زکوٰۃ پوری ہو گئی، اتنا ہی دینا تھا، اب اگلے سال آنا۔ ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے، تم بھی بانٹے چلے جاؤ، تم بھی دیتے چلے جاؤ، وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا، یہ تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کی دعا لگتی ہے، ہمارے بگڑے کام بننے سے سنور جاتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اور بزنس چلتا رہتا ہے، کاروبار بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں ہماری کوئی عقل، ہماری کوئی ہوشیاری، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو، ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں، اب دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دو ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی۔ مگر یقین دیکھو، اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی، یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھیں۔ آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں۔ کہا جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، 2 گئیں، 18 آ گئیں، 18 بھی واپس لوٹا دیں۔ جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں۔ کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18۔ کہا یہ 2 بچ گئی تھی، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ۔ واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے۔ پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا۔ 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟
آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں۔ آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے۔ جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درہم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں۔ فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا۔ ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے۔ سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے۔ تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل، آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے، اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے۔ میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں۔ آپ دور چلے گئے، گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا۔ گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے۔ اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے۔ اب سارا دن گھر نہیں گئے، آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی۔ اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے، مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے۔ آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی۔ اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے۔ جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں، پورا دن گزر گیا 100 روپے نہیں ملے، اگلا دن گزر گیا پھر بھی 100 روپے نہیں ملے، یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کے جو فیصلے ہیں نا اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہے نا وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے، اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے، آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ مجھے بتائیں آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں، 100 روپے نہیں ملے، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے، آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی، آپ اس سے بچ گئے، تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا، احادیث بھری ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا۔ اس عورت نے
اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی. بیابان جنگل تھا. اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً، اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے، اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں، تھوڑے خرچ کرتے رہو. جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل، اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے.
پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو، میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو، صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوع کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسیپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے آقا کی حدیث، اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، عورت خود کھا رہی تھی، لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا، خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، کھانا بچ گیا، چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو، کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو کسی غریب کو دے دو، چھوٹے ہو گئے کپڑے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ اچھا اب سردیاں آ گئی، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کمبل پرانے پھٹ گئے، ہمارے گھر کے لیے نئے لینے، چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو۔ ایوری تھنگ، وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو، اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا، اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے میں سے اچھا والا، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا۔ اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے، گھر میں 4 بچے ہو نا، ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ چلتا ہے اس کا، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے، اس کا تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا، مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں۔ اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں، اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا۔ ہم کہتے نہیں یار پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا، پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے، پہلے میں اپنا کام کر لوں، اس کی باری بعد میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی، اچھا دو گے، دل سے دو گے، اخلاص سے دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا۔ اب سنو اس عورت کو کیا ملا، اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا، خود کھا رہی تھی،
اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی، پکارتی رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار ایک قوم سے نیکی ہونے نہیں دیتا. نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں. آج کل بڑی گرمی تھی جناب، اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا ہے. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے ہیں امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم، خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے، اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا. ہم بیٹھے تھے چائے لے کر، اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی، اس کو گھر دلوایا ہے، پوچھیں اس سے. مجھے کہتا پوچھیں اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی ہے، تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرنا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ صدقہ تو گیا، صدقہ تو ضائع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، الٹا گناہ ہو گیا. آپ نے دل آزاری کی، اسے ذلیل کیا. اللہ اکبر. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور ہماری اپنی حضور کا طریقہ سنو، اسلاف کیسے تھے. اللہ اکبر. وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا، کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ، تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا. کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا، نوٹ کر کے آنا. اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے، آپ کا دیا ہوا صدقہ دیا، اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں، ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں. ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے، اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے. اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے. یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں. ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراخی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے. سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا،
مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی، پھر کنجوس جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک تدگزار ہے، ایک طرف جاہل ہے، مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے۔ ایک بڑی پیاری بات، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو۔ سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں، میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کم ہی تو ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے، کم بڑھ کر رہے، کم ہو رہے ہیں۔ اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں ہیں۔ اب سنو میرے آقا کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفها، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں بقی کلها غیر کتفها، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے، سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا بانٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس کو گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف
ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے, بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس پہ تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے, اپنے نام کا بھی, بچوں کے نام کا بھی, فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہے کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا. ارے وباؤں سے بلاؤں سے آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے, ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو. سفر پر جایا کرو نا, صدقہ دے کے جایا کرو. بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے, صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے, اس کے لیے صدقہ دو. اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی. یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو ہو رہی ہے. این اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی, جہاز ڈوبنے کے قریب تھا. ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا, اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا. بیٹا سفر سے واپس آیا, اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا, قریب تھا کہ ڈوب جاتا, مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں, آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, کھانا کھا رہی تھی, ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا. اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا. وہ عورت کیسی توکل والی, کیسی صدقہ دینے والی, کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے, میں بھوکی ٹھیک ہوں, یہ بیچارہ غریب ہے, دے دیا. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے تھوڑے جیب میں, 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا, میں تو خود غریب ہوں. سنو, ایک ہی لقمہ تھا نا, دیگ نہیں تھی بریانی کی, ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگا. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے, اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب جب موقع ملے, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے مسجدوں میں, ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا, ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی
کوئی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے, گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر لیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنی اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جو رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پر مہینے کے 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے, تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے تو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں, اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والا کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے, ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو. چھوٹا بچڑا ہوتا ہے, چھوٹا جانور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا, قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے. بڑھتا جائے گا, تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپوزٹ کرائی ہوئی ہے, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ادھر سے کرایہ آ رہا ہے, سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب عجیب پلاننگ ہے, کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا, اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا, امیزنگ, حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, اس کو تحفہ دیں. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے, بے وقوف کا مقابلہ, چلے نا شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے, اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے آخر کار ایک بندہ ایسا تھا